کبھی میں آتا ہوں کسی ڈاکٹر کے ساتھ، کبھی میں آتا ہوں کسی شاعر کے ساتھ، اور کبھی میں آتا ہوں کسی نعت خوان کے ساتھ. یہ خدمتیں مختلف لوگوں کو ہم لے کر آتے رہتے ہیں. تو آج بالکل ویسے ہی میں لے کر آیا ہوں گرو جی کو. آئیں گرو جی. میں نے اپنی طرف سے گوادر گرو نہیں کہا، یہ لوگوں نے کہا جی آپ گوادر کے گرو ہیں. میں گوادر کے ہر موضع میں، ہر ایریا کے انچ سے واقف ہوں. گوادر کے جغرافیہ، گوادر کی ہسٹری. اب کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی سری لنکا جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے، آپ کیوں گوادر گئے؟ تو گوادر کو میں نے چوز اس لیے کیا تھا کہ گوادر کے جو لوگ تھے ان میں ٹیلنٹ موجود تھا، اور لیکن تھوڑے سے محرومیوں کے شکار تھے. اب میں گوادر میں رہتے ہوئے ٹورزم کو بھی پروموٹ کر رہا ہوں، گوادر کی جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو بھی پروموٹ کر رہا ہوں، پلس جو انویسٹرز ہیں ہمارے جو اوورسیز ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ گوادر میں یہ چیزیں ہیں، موجود ہیں. ان میں اپنے ولاگس کے ذریعے جو لوگ میرے پاس وزٹ کرتے ہیں کو بھی انٹرٹین وہاں پہ کرتا ہوں. اچھا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سائیکل سے فروٹ بیچنے شروع کیے؟ کیسے؟ جی بالکل، میل آن ویل کے نام سے ہم نے سائیکلوں کے اوپر فوڈ لنچ باکس پیکنگ میں بیچنا شروع کر دیا. تو وہاں سے ہی مطلب ساتھ ساتھ پھر میں نے اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ بھی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ جاری رکھا. فروٹ بیچنے سے ایک گرو بننے کا سفر کیسا تھا؟ یہ بڑا مزیدار سفر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے والد صاحب کوئی امیر یا انڈسٹریل پیسے والے ہوتے اور وہ اکٹھا پیسہ مجھے پکڑا دیتے تو وہ اگر ضائع ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا. لیکن جب آپ اسٹیئرز یوز کر کے اوپر جاتے ہیں تو خدا نخواستہ آپ گر بھی جائیں تو آپ کو وہ ڈیمیجز نہیں ہوتے، آپ دوبارہ سیڑھی چڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن اکٹھا پیسہ مل جائے، آپ لفٹ کے ذریعے اوپر چلے گئے، لفٹ گر گئی تو آپ کی کوئی چیز نہیں بچتی. پھر اس کے بعد لوگ سوسائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈرگس پہ لگ رہا ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ پیرنٹس کے پاس جو ہوتا ہے وہ لینڈ زمین بیچ کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ چلو یہ انویسٹمنٹ ہے جی کرو. آپ نے اس سے اسٹارٹ اپ لیا، پیسے آپ کے چلے گئے کیونکہ آپ کے لیے بھی ایزی منی تھا. لیکن جو پینی اکٹھی کر کے آپ نے خود کمایا ہوتا ہے، آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے، اس سے جو بھی آپ اسٹارٹ اپ لیتے وہی سکسیسفل ہوتا ہے. اپنے ارد گرد دیکھ لیں، جو بھی کامیاب لوگ ہوں گے انہوں نے زیرو سے اسٹارٹ لیا ہوگا اور زیرو سے وہ ہیرو ہوئے. کبھی میں آتا ہوں کسی ڈاکٹر کے ساتھ، کبھی میں آتا ہوں کسی شاعر کے ساتھ، اور کبھی میں آتا ہوں کسی نعت خوان کے ساتھ. آپ کی خدمتیں مختلف لوگوں کو ہم لے کر آتے رہتے ہیں. تو آج بالکل ویسے ہی میں لے کر آیا ہوں گرو جی کو. آئیں گرو جی. بھائی گرو جی تو مندر میں ہوتے ہیں، کیا مندر میں بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں بھائی مندر میں نہیں، اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں یار. گرو جی کو بلایا ہم نے، اور یہ کوئی مندر والے گرو جی نہیں ہیں، یہ گرو گوادر ہیں. گوادر کے گرو جی یہ کون ہے بھائی؟ ہم نے تو گوادر کے بارے میں جانا ہی نہیں. ایک گرو گوادر ایسے ہیں کہ گوادر کس چیز کی کنجی ہے؟ گوادر پاکستان کے خزانے کی کنجی ہے. گوادر میں اتنے منرلز ہیں، اتنے سب کچھ ہیں کہ پاکستان کی کنجی کہلاتا ہے، پاکستان کے خزانے کی کنجی ہے. وہ مجھے کس نے بتائی؟ یہ بات بھی مجھے بھی پتہ لگی. یہ بات بتانے والے مجھے گرو جی تو ہیں جو گرو گوادر ہیں. تو آج میں ان سے گوادر کے متعلق، گوادر کی ہسٹری کے متعلق، گوادر کیا ہے بیسیکلی. گرو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی. کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت بالکل ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا نام گرو کیسے پڑا؟ گرو تو مندر میں ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، گرو مندر میں ہوتے ہیں. لیکن آپ اپنے اگر کام کے ساتھ مخلص ہو جائیں یا جو بھی آپ اسٹارٹ اپ لیں اس میں ڈیپ آپ چلے جاتے ہیں تو دین لوگ آپ کو اس کام کا گرو کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو میں بھی جب گوادر گیا تھا، گوادر میں کافی سارے پرابلم تھے، کافی سارے مسائل تھے جو انویسٹروں کے بھی درپیش تھے. تو میں نے لوگوں کے مسائل حل کرنے شروع کر دی، ان کی پرابلم جو تھیں ان کو سولو کرنا شروع کر دیا. جو ریسیل کے ان کے مسائل تھے یا باقی لینڈس کے اندر جو ان کو پرابلمس ہو رہے تھے، تو پہلے اس کو خود اسٹڈی کیا، خود پورے ایریا کو وزٹ کیا. اب میں گوادر کے ہر موضع میں، ہر ایریا کے انچ سے واقف ہوں. گوادر کے جغرافیہ، گوادر کی ہسٹری، گوادر کے تاریخ، گوادر کی اسٹریٹجک ویلیو. تو اس کے بعد پھر لوگوں نے خود بخود ہی گوادر گرو کہنا شروع کر دیا. تو یہ میں نے اپنی طرف سے گوادر گرو نہیں کہا، یہ لوگوں نے کہا جی آپ گوادر کے گرو ہیں. گوادر نے آپ کو اپنا گرو کر دیا، تو وہ گرو ہو گئے. اب کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی سری لنکا جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے، آپ کیوں گوادر گئے؟ وہ اس لیے میں گیا تھا کہ پاکستان کے ہر شہر میں نے کام کیا ہے، ہر فیلڈ میں تقریباً میں نے کام کیا ہے، اور میں نے نوٹ کیا کہ ہمارا جو بلوچستان ہے اس کے لوگوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے اور ان میں اسپارک موجود ہے. تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ہماری جو یوتھ ہے اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ بھی جاتے ہیں، لکھ بھی جاتے ہیں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں اسٹارٹ اپ لینا، فلاں کام کرنا ہے، ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے. کیونکہ میں نے جو انیشیٹو لیا تھا بغیر انویسٹمنٹ کے لیا تھا اور اس میں میرے پاس ایکسپیرینس بھی تھا. تو گوادر جو مکران ہمارا بیلٹ ہے اس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ تربت کے لوگ دیکھ لیں، وہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان میں وہ بھی موجود ہیں، پڑھے لکھے موجود ہیں، پی ایچ ڈی لیول کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کو پالش کرنے کی ضرورت تھی. تو میں پچھلے کو 7-8 سال سے مختلف روڈ شوز بھی کرتا ہوں جس میں میرے کچھ اوورسیز انٹرپرینورس ٹیم میں شامل ہیں، دوست جو کہ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہیں، بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے زیرو سے سٹارٹ لیا تھا اور وہ ہیرو بنے. ان کے میں روڈ شوز کراتا ہوں. کاروان تجارت کے نام سے میں نے ایک گوادر میں ایونٹ کروایا تھا جو مختلف یونیورسٹیز میں
شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے وزٹ کیے تھے, اور ان کی جو یوتھ تھی ان کو ہم نے ٹرین کیا تھا پریکٹیکلی جا کے. جب فزیکلی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں اپنے ہیروز کو, ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنی فیلڈ کے کامیاب لوگ ہیں, تو اس سے موٹیویشن جو ملتی ہے وہ کتابیں پڑھنے سے یا چینل کے اوپر وزٹ کرنے سے وہ نہیں ملتی. تو گوادر کو میں نے چوز اس لیے کیا تھا کہ گوادر کے جو لوگ تھے ان میں ٹیلنٹ موجود تھا, اور لیکن تھوڑے سے محرومیوں کے شکار تھے. اب میں گوادر میں رہتے ہوئے ٹورزم کو بھی پروموٹ کر رہا ہوں, گوادر کی جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو بھی پروموٹ کر رہا ہوں, پلس جو انویسٹرز ہیں ہمارے جو اوورسیز ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ گوادر میں یہ چیزیں ہیں موجود ہیں. ان میں اپنے ولاگس کے ذریعے جو لوگ میرے پاس وزٹ کرتے ہیں ان کو بھی انٹرٹین وہاں پہ کرتا ہوں. اور لوکل جو ہمارے وہاں کے لوگ ہیں اب کافی حد تک انہوں نے سوشل میڈیا کا یوز بھی شروع کر دیا, اسمارٹ فون کا بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کر دیا, اس سے کافی بہتری گوادر میں آ رہی ہے. تو مطلب آپ نے کہا بغیر انویسٹمنٹ کے شروع کیا, کیسے شروع کیا؟ آج کسی کے پاس پیسہ نہ ہو تو بولتا ہے بھائی میں یہ کام کیسے کروں, پیسے ہی نہیں ہے, کہاں سے لگاؤں گا. آپ نے کیسے بغیر انویسٹمنٹ کے شروع کر لیا؟ دیکھیں میں اکثر ایک ورڈ یوز کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنا ہونا تو آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا, اپنے کمبل سے باہر نکلنا ہوگا. ہماری جو قوم ہے, ہماری جو یوتھ ہے, میں پہلے کہہ چاہوں کہ اس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس میں پیرنٹس کے کو بھی کہوں گا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں, ابھی جو جدید پود ہماری آ رہی ہے, جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی بچے ہو چکے ہیں ان کو کسی بھی چیز کی جو ہے نا کمی نہ ہو, ان کو ٹھنڈی ہوا بھی نہ لگے, ان کو گرم ہوا بھی نہ لگے. لیکن جو دور ہم نے گزارا ہے, ٹھیک ہے, اس میں یہ کنسیپٹ نہیں تھا, نہ کوئی اے سی کا کنسیپٹ تھا, نہ کوئی ہیٹر کا کنسیپٹ تھا. دیہاتوں کے رہنے والے لوگ تھے, اور صبح اٹھنا, کام پہ نکل جانا. تو وہ جو ایک لائف تھی, اب لائف سٹائل ٹوٹل جو ہے اس وقت وہ چینج ہو چکا ہے. تو میں نے جو اپنا انیشیٹو لیا تھا وہ چھوٹے موٹے مطلب سائیکل سے فوڈ بیچنے سے لیا تھا. لاہور میں سائیکل پہ فوڈ بیچتا تھا, اس سے آہستہ آہستہ میں گرو کرتا رہا, اسٹرگل کرتا رہا. جو ارننگ میں نے اسٹارٹ کی اس کو میں جمع کرتا گیا. پھر ایک اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سائیکل سے فروٹ بیچنے شروع کیے, کیسے؟ جی بالکل, میں کیونکہ جیسے ہی میں نے میٹرک کی تھی اس کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا, کالج میں ایڈمیشن ہو گیا, اور اس وقت ٹیوشن فیس بڑی زیادہ تھی, 300 روپے ٹیوشن فی تھی. یہ 1998 کی بات ہے, ایف ایس سی میں. تو اب وہ دور ایسا دور تھا کہ کالج میں آپ جاتے ہیں اور ٹیوشن فی اگر آپ اسی پروفیسر کے پاس رکھتے ہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہیں, ادروائز آپ کو کلاس میں بھی سب کے سامنے آپ کی انسلٹ کی جاتی ہے, کیونکہ آپ ایک لو مڈل کلاس سے بھی نیچے غریب گھرانے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے. تو وہ جب میں نے فیل کیا, اور میں بڑا تھا, بہن بھائیوں میں پیچھے 4 بہن بھائی اور تھے, تو میں لاہور چلا گیا جی. وہاں پہ ایک دوست تھا, اس سے رابطہ کیا, تو میل آن ویل کے نام سے ہم نے سائیکلوں کے اوپر فوڈ لنچ باکس پیکنگ میں بیچنا شروع کر دیا. تو وہاں سے ہی مطلب جو ہے ساتھ پھر میں نے اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ بھی پرائیویٹ کینڈیڈیٹ جاری رکھا. فروٹ بیچنے سے ایک گرو بننے کا سفر کیسا تھا؟ یہ بڑا مزیدار سفر تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے والد صاحب کوئی امیر یا انڈسٹری پیسے والے ہوتے اور وہ اکٹھا پیسہ مجھے پکڑا دیتے تو وہ اگر ضائع ہو جاتا تو پھر میں کیا کرتا. لیکن جب آپ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جاتے ہیں, اسٹیئرز یوز کر کے اوپر جاتے ہیں, تو خدا نخواستہ آپ گر بھی جائیں تو آپ کو وہ ڈیمیجز نہیں ہوتے, آپ دوبارہ سیڑھی چڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں. لیکن اکٹھا پیسہ مل جائے, آپ لفٹ کے ذریعے اوپر چلے گئے, لفٹ گر گئی تو آپ کی کوئی چیز نہیں بچتی. پھر اس کے بعد لوگ سوسائڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ ڈرگس پہ لگ رہا ہوتا ہے, کچھ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ پیرنٹس کے پاس جو ہوتا ہے وہ لینڈ زمین بیچ کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ چلو یہ انویسٹمنٹ ہے جی کرو. آپ نے اس سے اسٹارٹ اپ لیا, پیسے آپ کے چلے گئے کیونکہ آپ کے لیے بھی ایزی منی تھا. لیکن جو پینی اکٹھی کر کے آپ نے خود بنائی ہوتی ہے, آپ نے خود کمایا ہوتا ہے, آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے, اس سے جو بھی آپ اسٹارٹ اپ لیتے ہیں, جو بھی کام اسٹارٹ کرتے ہیں, وہی سکسیزفل ہوتا ہے. آپ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگز میں کامیاب لوگوں کو اسٹڈی کر لیں, اپنے ارد گرد دیکھ لیں, جو بھی کامیاب لوگ ہوں گے انہوں نے زیرو سے اسٹارٹ لیا ہوگا اور زیرو سے وہ ہیرو بنے ہوں گے. اب ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنے اسٹارٹ اپ زیرو سے لیے اور زیرو سے ہیرو بنے, انہی میں اٹھنا بیٹھنا چاہیے, تاکہ جو موٹیویشن آپ کو ان سے ملے گی وہ آپ کو کسی کتاب سے, کسی انسٹیٹیوشن سے, ان سے نہیں ملے گی. آپ نے کہا کہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر چڑھنا چاہیے, بندہ لفٹ پہ جاتا ہے گر ہی جاتا ہے, تو وہ سیڑھیاں چڑھنے کی جو ایبلٹی ہے, آج کل تو ہر بندہ چاہتا ہے ہمیں شارٹ کٹ مل جائے, کہیں سے میں شارٹ کٹ پکڑ لوں. وہ لانگ روٹ پہ بھی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, جبکہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ لانگ روٹ پہ آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو وہ شارٹ کٹ والی بات کو کیسے ختم کریں؟ وہ لانگ روٹ, وہ سیڑھیاں چلنے والی ایبلٹی کہاں ہے ہمارے لوگوں میں؟ اصل میں جو ہمارے پیرنٹس ہیں اس کو ان میں اپنا اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے پیرنٹس نے, جو اس وقت کے پیرنٹس ہیں, جدید دور کے جو پیرنٹس ہیں, انہوں نے
اتنی چیزیں فیسلٹیز اپنے بچوں کو دے دی ہیں کہ تھوڑی سی گرمی پڑتی تو اے سی آن کر دیتے ہیں. تھوڑا سا ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اگر ان کے پاس پیسے موجود ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو اپنے پاس رکھیں, اپنے بچے کا ٹیلنٹ جو ہے اس کو پالش کریں, اس کو خود کچھ کرنے کا, اس کو خود کچھ کرنے کا. قصور پیرنٹس کا ہے, میں یہ سمجھتا کچھ ہمارے قصور پیرنٹس کا بھی ہے. کچھ جو پہلے دور میں یہ جو ہمارا کریکولم تھا, جو نصاب تھا, وہ پہلے نصاب میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی ہماری پرانی میتھمیٹکس پرانی بکس چل رہی ہیں. ایک بندہ ڈگری لیتا ہے, اس کے بعد پھر وہ جاب کی تلاش میں ہو جاتا ہے. تو ابھی اسکلڈ ایجوکیشن آ چکی ہے, اسمارٹ فون کا دور ہے, لیپ ٹاپ کا دور ہے, گلوبل ورلڈ ہے, دنیا کنیکٹ ہو چکی ہے. اب تھوڑی سی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف. قصور کیسے ہے؟ پیرنٹس بھی تو آپ کے دور کے پیدا ہوا ہے, وہ بھی تو گاؤں دیہات میں ابھی جدید دور کے جو پیرنٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. جو ہمارے دور کے پیرنٹس تھے, دیکھ لینا ہم لوگ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے, لیکن جو آپ کے دور کے پیرنٹس ہیں تھوڑا سا مطلب ہم آپ کے دور میں آ گئے نا, تو ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں, ہمارے پاس پیسے ہیں, ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا پیسے کو کھینچ کے رکھیں. آپ لوگوں کو ذرا موقع دیں کہ آپ خود بھی تھوڑا بہت کرنے کے کسی قابل ہیں. پریزنٹ کے پیرنٹس کا قصور ہے, پریزنٹ کے پیرنٹس قصور درست کریں. بس ہم ہماری یہ سوچ ہے نا کہ یار جو ہمارے پیرنٹس نے ہمارے لیے, اگر ان کے پاس کچھ نہیں تھا, ہم نے اسٹرگل کی اور ہمارے پاس کچھ آ گیا, تو چلو ہم اپنے بچوں کو وہ چیز نہ کرنے دیں. ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے نا. میری کوشش ہے کہ یار میرے بچے اگر 24 گھنٹے اے سی چلا رہے ہیں تو یار چلو میرے پاس اللہ نے مجھے دے دیا تو ان کو ہونا چاہیے. میری یہ غلط سوچ ہے. مجھے اپنے بچوں کو برائلر چوزا نہیں بنانا چاہیے. ان کو گرمی سردی موسموں سے لڑنا سب کچھ مجھے ان کو سکھانا چاہیے. فالٹ میرا ہے, آج کے دور کا جو فادر ہے اس کا فالٹ ہے اس میں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ فادر کا فالٹ ہے. فادر کا فالٹ ہے. وہ زمانہ دیکھا ہے نا کہ جب انہیں بھی ایک وقت کی روٹی ملتی تھی, ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی. یہی تو اسی تو کہتے ہیں نا احساس محرومی. بچوں کو ایسا دور کیوں نہیں دکھاتے؟ یہی تو احساس محرومی کہہ رہے ہیں. یہ پیار کہہ لیں یا بچوں کو بگاڑنا کہہ لیں, تو میں یہی بات تو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بن چکا ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ اپنے بچوں کو تھوڑی بہت جو سختیوں سے موسموں سے ان کو لڑنا سکھائیں, اور کوشش کریں کہ وہ لرننگ کے ساتھ, کیونکہ لرننگ ود ارننگ از اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. مشکل تو ہے لیکن لرننگ کے ساتھ ساتھ اس کو کوئی ارننگ کے بھی بتائے جائیں. جس طرح ہمارے پنجاب میں 1-2 کمیونٹیز ہیں جو کھیتی باڑی اچھی کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. آپ کے کراچی میں دیکھ لیں, ایک میمن کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ اپنے بچے کو شروع سے بزنس میں بٹھا دیتے ہیں ساتھ. میرا کوشچن یہ ہے کہ پیرنٹس کا جو مائنڈ سیٹ ہے کیسے چینج ہوگا؟ پیرنٹس کا مائنڈ سیٹ جنہوں نے چینج کرنا ہو وہ جو چینج کر لیتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ, ان کے بچے جو ہیں آگے گرو بھی کرتے ہیں اور ان کی ارننگ بھی اچھی ہوتی ہے. ہر طرح کی جو ان کی کریں چینج کیسے, یہ کوشچن ہے بیسیکلی. اس کے لیے کوئی کوچنگ سینٹر میرے خیال میں بنانا چاہیے پیرنٹس کے چینج کرنے کے لیے. میں نے تو اپنا چینج کر لیا ہے. ہر انڈیویجول کو سوچنا چاہیے میں نے تو اپنا چینج کر لیا ہے مائنڈ. اب میرے بچے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر گرمی ہے تو گرمی کو برداشت کرنا سیکھیں. 3 مہینے کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں کوشش کرتا ہوں ان کو گاؤں میں لے کے چلا جاتا ہوں. بھائی کر لیں چینج. اب تو انہوں نے بھی کہہ دیا, اب تو سن لیں ان کی بات. اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کر لیں چینج, مان لیں ہماری بات. تھوڑی سی تو ہماری بھی مان لیا کریں, ہم بھی آپ کے فائدے کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. خیر ویلکم بیک. تو ہم نے آپ کی جرنی پہ ٹاپک پورا کر لیا. اب مجھے بتائیں کہ گوادر میں چاہتے کیوں نہیں ہے لوگ؟ گوادر میں آپ آنے نہیں چاہ رہے گوادر میں؟ مطلب جیسے کہ کسی اور شہر جاتے ہیں, وہاں اٹریکٹیو چیزیں ہیں. ہم پنجاب چلے گئے, وہاں کھیت کھلیان ہے, تو گوادر کا کیوں نہیں سنتے کہ گوادر میں یہ خوبصورتی ہے وہ خوبصورتی ہے؟ گوادر واقعی خوبصورت شہر ہے یا نہیں ہے؟ گوادر واقعی خوبصورت ہے. آپ سرچ کر کے دیکھیں. آپ یہ کوسٹل لائن جو ہماری 700 کلومیٹر کی جو ساحلی پٹی ہے, کراچی سے لے کے گوادر تک کی, آگے گب بارڈر ایران تک کی, اس میں آپ جو ویوز دیکھیں, بیچز دیکھیں اس کی. کراچی سے آپ ٹریول کرتے ہیں, راستے میں کند ملیر کا ایریا آتا ہے, وہ بڑا خوبصورت ہے. ہنگول نیشنل پارک ایریا ہے, پرنسز آف ہوپ ہے. آپ ہنگول نیشنل پارک کو دیکھیں نا کہ ایک طرف ساحل سمندر ہے, دوسری طرف پہاڑ ہے, تیسری طرف ریگستان ہے. تو یہ خوبصورتی آپ کو یہ کمبینیشن آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا. اس کے بعد آپ اڑماڑا میں چلے جاتے ہیں, اس کی اپنی بیوٹی ہے. گوادر کی جو بیچز ہیں وہ گولڈن سینڈ بیچز ہیں. گوادر کی خوبصورتی کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ 1875 میں ملکہ وکٹوریہ جو تھی وہ وہاں پہ آئی تھی سن سیٹ دیکھنے کے لیے, اور وکٹوریہ ہٹ آج بھی اپنی اوریجنل حالت میں وہاں پہ موجود ہے. وہ شپ کے ذریعے صرف سن سیٹ دیکھنے ملکہ وکٹوریہ آتی تھی. وکٹوریہ ہٹ کے نام سے آپ سرچ کریں. ٹورسٹ کے لیے ایک اور جگہ آ گئی جہاں ملکہ آ رہی ہے, وہاں کیوں نہیں جا رہے بھائی؟ وہاں بھی جاؤ, اس جگہ کو بھی تو ایکسپلور کرو. اس نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ چل آپ نے ٹورسٹ کے لیے ایک اور جگہ تو نکال دی, تو مطلب یہ وہی جگہ ہے جہاں جا کے بندہ ایک تھکا ہوا مسافر اپنی تھکن کو پسینے کی طرح بھا سکتا ہے. بالکل. آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں, آپ واٹر سپورٹس کر سکتے ہیں, آپ فشنگ کر سکتے ہیں. اور گوادر کا موسم جو ہے سارا سال بڑا زبردست ہے. بیچز خوبصورت ہیں, ایک دن میں 3 کلر بیچز اس کے چینج کرتی ہیں. کراچی سے تو نہایت آسان ہے, صرف 1500 روپے میں آپ گوادر پہنچ سکتے ہیں. یہاں سے 1500 روپے میں, صرف 1500 روپے. کیسے؟
یہ یوسف گوڈ جائیں, بکنگ آپ کی ہم کروائیں گے. یہ لگژری بسز چلتی ہیں چائنیز نے جو چلائی ہوئی ہیں, یہ جس طرح ہماری ڈیوو ہے یا فیصل موور ہے, اس کی 1500 کی ٹکٹ ہے, صبح 9 بجے بیٹھیں 4 بجے آپ گوادر ہوں گے. اتنی آسان فیسلٹی ہو گئی, اب تو چلے جاؤ, اب کیوں نہیں جا رہے؟ 1500 روپये میں گوادر جانا ہے یار, 1500 روپये میں یہاں سے کراچی سے باہر نہیں جا پاتے, آپ کو گوادر لے کے جا رہے ہو, اور کیا چاہیے آپ کو. تو خیر, اور میں یہاں پہ ایک اور ایڈ آن کرتا چلوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے جو لوگ ہمارے پاس گوادر میں آئیں گے, ہم ان کو رہائش بھی دیں گے اور ان کو وزٹ بھی کروائیں گے. اور کیا چاہیے بھائی, رہائش بھی مل رہی ہے, وزٹ بھی مل رہا ہے, سب کو بھی مل رہا ہے. اب تو جائیں, میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ یار, کبھی چلیں گے اپن سارے مل کے, ایک دفعہ تو چلیں گے. خیر اچھا, تو ہم سنتے ہیں کہ گوادر میں اٹھا لیے جاتے ہیں بندے, بندے مار دیے جاتے ہیں, واقعی ہے؟ دیکھیں بڑا آپ نے وہ پیچیدہ سا سوال کر دیا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہوتی ہے نا جی, وہ ایوری ویئر سیم نہیں ہوتی. سپوز کراچی میں جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں, یہاں کی صورتحال اور ہے, ڈیفینس کی اور ہے, کرنگی کی اور ہے, اورنگی کی اور ہے, سراب گوٹ کی اور ہے, ہر جگہ کی اور ہے. تو گوادر ایک ساحلی شہر ہے, 3 اطراف سے پینل 16 ٹائپ ہے, 3 اطراف سے سمندر ہے, ایک طرف سے اس کی انٹرنس ہے. گوادر شہر بالکل سیف ہے. ہم لوگ وہاں پہ اپنی گاڑیاں بائکس روڈس کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, آج تک کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا. وہاں پہ کرائم زیرو ہے, کیونکہ ماہی گیروں کی بستی تھی, اس کو اب جدید شہر میں اسمارٹ پورٹ سٹی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے. کرائم زیرو کے ساتھ ہے, پاکستان میں تو کرائم مشہور ہے, کیسے کرائم زیرو ہے؟ وہ جہاں پہ بزنس اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہے نا جس جگہ پہ شہر میں, اس کا کرائم زیرو ہوتا ہے. کیونکہ وہاں پہ ایک ماہی گیر جو ہے وہ اگر ڈیلی جاتا ہے کسی لانچ پہ کشتی پہ, وہ 5-7-10 ہزار روپے کما لیتا ہے, تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی کی موٹر پانی والی کھولنے کی. ٹھیک ہے, تو وہ ایک آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ بزنس اور بزنس اپرچونیٹیز جو ہیں, کام سارا سال ہے, سخت گرمی نہیں پڑتی, سخت سردی نہیں پڑتی. اب پنجاب میں آپ جائیں گے, ٹھنڈ پڑ رہی ہوتی, بندے کملوں سے باہر نہیں آ رہے ہوتے, وہ مائنڈ سیٹ ہو رہا ہے. سردی پڑ رہی تو اس میں کام نہیں کرتے, تو سارا سال وہاں پہ بزنس ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں گوادر میں. مطلب ہے کہ ہمیں گوادر کے نام پہ کہ وہاں مار دیے جاؤ, اٹھا لیا جاؤ, چونا لگایا جاتا ہے. اب ایک انسیڈنٹ اگر دیکھیں, گوادر جو ہے ایک ڈسٹرکٹ ہے, پروونس بلوچستان ہے. اگر بلوچستان میں نوشکی میں یا چمن بارڈر پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ گوادر میں ہو رہا ہوتا ہے. یا گوادر ڈسٹرکٹ کے کسی دور دراز ایریے میں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, اب سیکورٹی فورسز آپریشن کرتی ہیں. اب کراچی میں بھی انکاؤنٹر ہوتے ہیں, ڈاکو پولیس پہ فائرنگ کرتے ہیں, پولیس ڈاکوؤں پہ فائرنگ کرتی ہے, تو اس میں تو سویلین کا تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن سویلینس کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کسی قسم کا. گوادر سٹی بالکل سیف ہے. اب سیف سٹی کیمراز لگ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں جو اسمارٹ پورٹ سٹی, اسمارٹ کا جہاں پہ ورڈ آ جاتا ہے نا, وہاں پہ ایوری تھنگ اسمارٹ ہو جاتی ہے. پاکستان کے 2 ہی شہر ہیں, اسلام آباد یا گوادر, جو کہ ایک پراپر جو میپ کے تحت بنائے جا رہے ہیں. تو اس کی ہر چیز اسمارٹ ہے, اس کی سیکورٹی اسمارٹ ہوگی, اس میں جو ایئرپورٹ ہے وہ اسمارٹ ہے, اس میں جو اس میں جو ایئرپورٹ ہے وہ اسمارٹ ہے. اس کو اسمارٹ پورٹ سٹی ہے. ماسٹر پلان, اس کا ماسٹر پلان اسی کمپنی نے ڈیزائن کیا جس نے شینزن چائنا کا ماسٹر پلان ڈیزائن کیا تھا, اسی کمپنی نے گوادر کا ماسٹر. تو پبلک اتنی کم آتی ہے. گوادر کا یہ کارگو ایئرپورٹ ہے, 4300 ایکڑ کے اوپر یہ ایئرپورٹ ہے. 100 ایکڑ پہ 4300 ایکڑ کے اوپر یہ ایئرپورٹ بنایا گیا ہے. سوچیں تو کتنی بڑی جگہ ہوگی اگر ہم اندازہ لگائیں. 4300 ایکڑ بہت بڑی جگہ ہے, بہت بڑی جگہ. اور اس کا 380 کا رن وے اس کے اوپر بنا ہوا ہے, کارگو جو جہاں پہ اترنا. ایشیا میں 3 ہی ایئرپورٹس ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی ہے, اور پاکستان کا یہ پہلا رن وے ہے جو جہاں پہ A380 لینڈ کرے گا کارگو. اور چائنیز جو ہیں یہ یہاں پہ اپنی انڈسٹری موو کر رہے ہیں. فری زون فیز 1 کے اوپر انہوں نے کام کمپلیٹ کر لیا ہے, فری زون فیز 2 کے ساتھ وہ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان کے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنا بڑا ایئرپورٹ بننا, A380 کارگو لینڈ کرانا اس کے اوپر. جی بڑی اعزاز کی بات ہے. اچھا, آپ نے بولا کہ سٹی بھی سیف ہے, تو سٹی تو سیف ہے, لیکن وہاں جانے کا جو روٹ ہے, جو وے ہے, کیا وہ بھی سیف ہے؟ راستہ بالکل سیف ہے. آپ یہاں سے کراچی سے نکلیں, آپ اوتھل سے ٹرن لیں, کوسٹل ہائی وے کے اوپر موٹر وے کی طرح روڈ ہے, اور روڈ کے اوپر آپ کو کوسٹل ہائی وے پولیس ملے گی, آپ کو 1122 ملے گی, آپ کو موٹر وے پولیس ملے گی, تھرو آپ کو سگنل ملیں گے, راستے میں آپ اسٹے کر سکتے ہیں, ریزورٹس ملیں گے. تو وہ ہوتا ہے کہ یار ہم کچے سے جائیں گے, آف روڈ کرتے ہوئے جائیں گے. نہیں, آپ بڑا ڈبل روڈ ہے, آپ اس پہ جا سکتے ہیں. اگر آپ کو آف روڈ کا یا ڈیزرٹ سفاری کا شوق ہے تو راستے میں پسنی کی گولڈن سینڈ بیچ آتی ہے, آپ ڈیزرٹ سفاری وہاں پہ کر سکتے ہیں, اور مارا میں ڈیزرٹ سفاری کر سکتے ہیں. تو روڈز بڑے صاف ہیں. پچھلے دنوں جیپ ریلی وہاں پہ ہوئی ہے جس میں پاکستان کیا کہ انٹرنیشنل لیول کے اس میں ریسرز نے حصہ لیا ہے گوادر کے اندر. پوری دبئی والی فیل آ رہی ہے ہلکی ہلکی. پوری دبئی والی کیا, دبئی سے زیادہ فیل آ رہی ہے. دبئی میں اس طرح کی بیچز ہی نہیں ہے جس طرح کی گوادر میں بیچز ملیں گی. دبئی سے زیادہ فیل آ رہی ہے بھائی. گوادر میں جو گولڈن سینڈ بیچز ہیں, دبئی کے اندر آپ کو بلیک وہ آپ کو سینڈ ملے گی, گولڈن سینڈ بیچ ایک نہیں ملے گی دبئی میں. دبئی بھی فیل ہو گیا مطلب گوادر کے آگے. جن دوستوں نے دبئی وزٹ کیا ہو یا گوادر وزٹ کیا ہو,
آپ نے تو ابھی تک کیا نہیں ہے, بلکہ آپ خود میرے پاس چکر لگائیں, آپ آ کے دیکھیں, آپ خود کہیں گے. میں آؤں گا اپنے فینس کے ساتھ, آؤں گا ذرا 2-4 لوگوں کے ساتھ آئیں گے. آپ 10 لوگوں کے ساتھ آ جائیں جی, آپ کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. فیسلٹی مل گئی 10 لوگوں کے ساتھ, مطلب گوادر دبئی سے اوپر جا رہا ہے انشاءاللہ. دبئی سے اوپر جا رہا ہے انشاءاللہ, اوپر جا رہا ہے. پاکستان کا فیوچر گوادر ہے, بالکل پاکستان کا فیوچر گوادر کا کوئی مضبوط فیچر ہے. وہ اس طرح سے ہے کہ جتنے بھی ہمارے سی پیک کے ایگریمنٹس ہیں, اس کا جو آغاز ہے وہ گوادر سے ہو رہا ہے. گوادر ایک گیٹ وے ہے, اسٹریٹجک ویلیو دیکھیں, اس کی لوکیشن دیکھیں. سی پیک رک گیا تھا نا میں نے. نہیں, ابھی تو سی پیک 2 کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. سی پیک رک کہاں گئے؟ سی پیک 2 کے ایگریمنٹس ابھی ہو گئے ہیں ہمارے. جو سی پیک تو پہلا والا ہی رک گیا, وہ بند کر نہیں, یہ دیکھیں, بتانے سے یا سننے سے یا خود اسٹڈی کرنے سے یا خود وزٹ کرنے سے چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اب مجھے بھی بتایا, جب پہلی دفعہ میں 2016 میں گوادر جا رہا تھا, مجھے کراچی میں دوست انہوں نے کہا یار نا جی آپ کو کچھ وہاں پہ کر دیں گے, روڈ خراب ہے. تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں 2024 ہے, یہ 17 کی بات ہے. تو آپ اس بندے سے مشورہ کریں جس نے وزٹ کیا ہو, جس نے دیکھا ہو, یا جس کی اسٹڈیز ہوں سی پیک کے اوپر. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا, وہ بات کر رہا تھا. اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک بندہ کو اکنامکس کا نہیں پتہ, وہ اکنامکس پہ بات کر رہا ہوتا ہے. جس چیز کا پتہ نہیں اس میں بات کرنی ہے, وہ ہر بات پہ آپ کہیں نا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, آپ کہیں تو وہ آپ کو اپنی طرف سے دوائی میڈیسن فوری دے دے گا کہ یار یہ آپ دوائی لے لو. وہ ڈاکٹر بھی نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشورہ اس بندے سے کرنا چاہیے جو جس فیلڈ کا ماسٹر ہو, جو اس فیلڈ کو سمجھتا ہو. اب جس بندے نے سی پیک کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, جس نے گوادر کے پروجیکٹس کو وزٹ کیا ہوا ہے, جس نے گوادر میں فزیکلی جا کے لوکیشنوں کو دیکھا ہوا ہے, آپ اس سے بات کریں گے تو آپ کو صحیح ایگزیکٹ انفارمیشن آپ کو دے گا. ہم سنتے ہیں کہ بلوچستان میں تیل ہے, اتنا تیل ہے کہ ایران کے پاس کیا ہوگا, سعودیہ کے پاس کیا ہوگا. تو کہاں ہے تیل؟ تیل کیا سائڈ سے ایران لے کے آ رہا ہے یا ایران سے آگے امریکہ لے کے جا رہا ہے؟ لے کے کون جا رہا ہے تیل؟ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں, تیل موجود ہے بلوچستان میں. بلوچستان معدنیات کا خزانہ ہے, اور ایکچولی ہماری جو گورنمنٹس کہہ لیں یا جو مشینری ہے وہ اس پہ فوکس نہیں کرتی. اب گیس جتنی بھی پاکستان میں سپلائی ہو رہی ہے, سوئی سے سپلائی ہو رہی ہے, بلوچستان سے نکل رہی ہے. ریکارڈ کو آپ کو دیکھ لیں. باقی معدنیات کا گیس اتنی سپلائی ہو رہی ہے, ہمارے گھر میں تو گیس آتی نہیں, تو گیس کی سپلائی کہاں ہو رہی ہے؟ گیس کی دیکھیں ایک جگہ سے نکل رہی پورے پاکستان میں, اگر وہ آ رہی ہے نکل کے تو بلوچستان سے آ رہی ہے نا. باقی ابھی تو ایران کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ہمارے LNG کے. تو یہ جو جتنی بھی گوادر کے ساتھ گبد بارڈر ہے, کراچی میں سپلائی وہاں سے آ رہی ہے, جتنے بوزر آ رہے ہیں وہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں. تو ابھی تو ہماری ٹریڈنگ بھی ایران کے ساتھ سٹارٹ ہو گئی ہے. اس وقت گوادر کے اندر آپ وہ ایک انڈسٹریل سٹی بننے کے لیے جا رہا ہے. میں جتنی ہماری یوتھ ہے یا جتنے ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو کہتا ہوں کہ ایک نیا جو شہر آباد ہو رہا ہوتا ہے, اگر وہ اس میں آتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونیٹیز وہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں. ٹریڈنگ ایران کے ساتھ ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے, چائنیز وہاں پہ موجود ہیں, ہمیں چائنیز کو سیکنڈ کرنا چاہیے, ان کو کاپی کرنا چاہیے. کس طرح سے وہ لوگ اپنے کام کے ساتھ اپنے فیلڈ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں کہ دن رات وہ لگے رہتے ہیں. کہاں یہ چائنیز کو ہم لوگ قرضہ دیتے تھے, اب وہ کہاں پہ کھڑے ہیں, ہم لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں. ہم لوگ بیسیکلی جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر ہیں, اور گورنمنٹس کے اوپر ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اپنا جو رول ہوتا ہے انڈیویجولی ہم وہ ادا نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا انڈیویجولی جو رول ہے ہر فیلڈ میں وہ ادا کرنا چاہیے. باقی گورنمنٹ لیول پہ تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا. تھوڑا تھوڑا بزنس اپرچونیٹی کا ذکر کر رہے ہیں تو اس بات کو ذرا ہم کھولتے ہیں کہ یہ کتنی کون سی بزنس اپرچونیٹیز ہیں گوادر میں. گوادر میں بزنس اپرچونیٹیز پاکستان کے ہر شہر سے زیادہ ہیں. وہاں پہ ریزورٹس کا بزنس آپ کر سکتے ہیں. آنے والے دنوں میں گوادر جب بوم کرے گا تو وہاں پہ وزٹر ٹورسٹ آئیں گے, تو آپ اس وقت اگر زمین لے لیتے ہیں کسی اچھی لوکیشن پہ, ریزورٹ لینڈ لے لیں, تو کل کو آپ کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. ریزورٹ کا بزنس آپ کر سکتے ہیں, ٹورزم کا بزنس کر سکتے ہیں, سی فوڈ کا بزنس وہاں پہ کر سکتے ہیں. مجھے ایک بات یاد ہے, میں نے آپ کے دوستوں سے سنا ہے مچھلی بڑی اچھی بناتے ہیں. ہاں, مچھلی کیا ڈالتے ہیں مچھلی میں ذرا بتائیں تو. مچھلی تو یہ گوادر کی ویسی ون ڈے فش ہوتی ہے اور بڑی زبردست بنتی ہے. اسٹیم مچھلی ویجیٹیبل اس میں ڈال کے اسٹیم کر کے, تو آپ آئیں گے تو آپ کو مچھلی بھی گوادر کی کھلائیں گے. گوادر کا سی فوڈ بھی بہت ٹیسٹی جمی ہوتا ہے, میں نے سنا ہے باقاعدہ, میں نے کبھی کبھار کھا کے بھی دیکھا ہے. واقعی میں دل خوش ہو جاتا ہے کھا کے. تو گوادر کی ہسٹری کیا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ پہلے عمان کے پاس تھا, پھر وہاں سے پاکستان کو مل گیا. تو اس میں عربی ہیں, بلوچی ہیں کون؟ پچھلی صدی میں گوادر عمان کا حصہ رہا ہے, اور اس صدی میں جو ہے گوادر کو 1958 تک ان کا حصہ رہا ہے, 1958 تک. پھر اس کے بعد پاکستان نے جب اس کو لیا تھا, خریدا تھا, تو پاکستان کا حصہ بن گیا. اب گوادر کی جو لوکل پاپولیشن ہے, جو وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ ڈول نیشنل ہیں. ان کے پاس عمان کی نیشنلٹی بھی ہے, کچھ کے پاس ایران کی نیشنلٹی بھی ہے. تو عربک مائنڈ سیٹ کے وہ
لوگ ہیں, بزنس مین اچھے ہیں, فرینڈلی ہیں, مہمان نواز ہیں, وہ مہمان نواز ہیں. آپ آئیں گے تو آپ کو جو بلوچی سجی ہے اس کے ساتھ آپ کا ویلکم کریں گے. بلوچی میوزک, بلوچی سجی, باقی بلوچستان کی جو ٹریڈیشنز ہیں وہ ساری مکران ڈویژن میں پائی جاتی ہیں. سی فوڈ میں ان کے پرونس بڑے زبردست ہیں. باقی جو کنگ فش بڑی اچھی ہے گوادر کی, ون ڈے فش. کراچی میں تو کنٹینروں والی فش آتی ہے جو 2-3 مہینے رہتی ہے, فروزن ہوتی ہے. تو فریش اگر ون ڈے فش لینی ہے تو وہ گوادر میں آپ کو ملے گی. اب کوئی جائے تو ڈرتا ہوا نہ جائے کہ میں مار دیا جاؤں گا. نہیں بھائی, نہیں مارے جاؤ گے. وہاں جا کے مچھلی کھلائے جاؤ گے, سبزی کھلائے جاؤ گے. یار مہمان نواز لوگ ہیں گوادر کے, کیا سمجھ رکھا ہے گوادر کے لوگوں کو. خیر, تو ہم پراپرٹی کی طرف ذرا مڑتے ہیں. گوادر میں پراپرٹی کا کام کیسا جا رہا ہے؟ گوادر میں پراپرٹی کا کام اچھا جا رہا ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ پراپرٹی کی انویسٹمنٹ جہاں بھی کی جائے, جس سٹی میں بھی کی جائے, وہ ذرا دیکھ کے کرنی ہوتی ہے, آنکھیں کھول کے کرنی ہوتی ہے. ایک ہوتی فائل, ایک ہوتا ہے پلاٹ, ایک ہوتا ہے لینڈ, زمین. 3 طرح کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. پراپرٹی ایک بہت وسیع فیلڈ کا نام ہے, ریل اسٹیٹ جسے کہتے ہیں. اس میں آپ کی کنسٹرکشن بھی آ جاتی ہے, اس میں پلاٹس بھی آ جاتے ہیں, فائلز بھی آ جاتی ہیں, زمینیں بھی آ جاتی ہیں, ہائی رائز بھی آ جاتی ہے, ریزیڈینشیل, مطلب پوری ایک انڈسٹری آپ کہہ لیں جسے پراپرٹی یا ریل پراپرٹی کی. اب پراپرٹی کا لفظ جہاں بھی آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں یا کہ شاید پلاٹ شلاٹ کی بات ہوگی. نہیں, اس طرح سے نہیں ہے. گوادر میں سین الگ ہے. گوادر میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو تو جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں یا جو میری اسٹڈیز ہیں یا جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ ہے کھلی زمینیں, کھلے رقبے, اوپن لینڈس. جیسے میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جب بیریا ٹاؤن 2017 میں بن رہا تھا کراچی کا, تو وہ لوگ کہتے تھے یار یہ 50 کلومیٹر کون یہاں پہ جائے گا بھائی. لیکن جو سمجھدار تھے ہمارے بزنس مین تھے یہاں کے, انہوں نے اس کی سراؤنڈنگ میں کھلی زمینیں اٹھا لیں ایکڑوں میں, 10 ایکڑ, 20 ایکڑ, 50 ایکڑ فرنٹ, روڈ فرنٹ کے ساتھ وہ سستی زمینیں لے لیں. اب اس وقت ابھی اتنا ٹائم بھی ہے نا, 7-8 سال میں. اب اس وقت اس پہ آپ چیک کریں, وہ زمینیں جنہوں نے اٹھائی تھیں ان سے پھر سوسائٹی والوں نے زمینیں خریدی. ٹھیک, اب جنہوں نے سوسائٹیوں میں فائلیں لیں وہ وہاں کے وہاں رہ گئے جنہوں نے فائلیں لیں, لیکن جنہوں نے زمین لے کے سوسائٹی والوں کو دی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو گوادر کا سینیریو بھی یہی ہے. کراچی میں آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں, زمین ایکڑوں میں تھی, پھر کنالوں میں آ گئی, پھر گزوں میں آ گئی, پھر فٹوں میں آ گئی, انچوں میں آ گئی. ابھی تو گزوں میں ہے نا, یہاں پہ گزوں فٹوں میں زمین کراچی میں ہے نا اس وقت. اتنے گاز کا پلاٹ ہے, اتنے گاز کا ہے, پہلے ایکڑوں میں تھی. گوادر میں بھی اب ایکڑوں سے کنالوں میں آ گئی ہے. جیسے ایئرپورٹ فنکشنل ہونا ہے, بزنس ایکٹیویٹیز نے گرو کرنا ہے, ایسٹرن روٹ اور ویسٹرن روٹ جو ہیں گوادر کے فنکشنل ہونے ہیں, انڈسٹریل زون اس کا ایکٹیو ہو جانا ہے, کنیکٹیویٹی کا ایشو حل ہو جانا ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ فنکشنل ہو جانا ہے, انویسٹرس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا وہاں پہ پہنچنے میں. کچھ لوگ ابھی بائی روڈ ٹریول کر سکتے ہیں, کچھ لوگ ATR پہ بیٹھتے ہیں, کچھ نہیں بیٹھتے. ایشو کنیکٹیویٹی کا, جس دن یہ کنیکٹیویٹی کا ایشو حل ہو گیا, گوادر کی زمینیں بھی گزوں میں چلے جائیں گی. لہٰذا اس وقت موقع ہے جو اس وقت 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا ایکڑ مل جاتا ہے گوادر میں. 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا ایکڑ مل جاتا ہے. واقعی میں ایکڑ کی بات کر رہے ہیں, ایکڑ کی بات کر رہا ہوں. اس وقت جو مل جاتا ہے وہ بعد میں پھر آپ کو گزوں کے یہ ریٹ آپ کو مل رہے ہیں. 2.5-3 لاکھ میں ایک گز نہیں ملتا. آج سے 20 سال پہلے اگر کسی نے یہاں پہ لیے ہوئی تھی جگہ تو وہ ایکڑوں میں لی تھی نا, آج کی گزوں میں نا. اور یہ کراچی جو ہے یہ کوئی اسمارٹ پورٹ سٹی بھی نہیں بنانا, کسی نقشے کے تحت نہیں اس کو بنایا گیا, وہ ایک پراپر نقشے کے تحت, میپ کے تحت بن رہا ہے. کراچی میں تو یہ چائنا کٹنگ ہوگی, اس نے وہاں پہ بلڈنگ کھڑی کر دی, مطلب کوئی اس کو اتھارٹی نہیں تھی جو واچ کر رہی تھی. گوادر کی پراپر گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDA جس کو کہتے ہیں, اس کو واچ کر رہی ہے. ماسٹر پلان جو ہے اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے کیلکولیٹڈ ہے, اور اس کے اکارڈنگلی ہی ساری کنسٹرکشن وہاں پہ ہو رہی ہے. NOC کے بغیر کچھ نہیں وہاں پہ ہو رہا. تو اس وقت جو لوگ زمینیں اٹھا لیں گے ایئرپورٹ کی سراؤنڈنگ میں, پورٹ کے نزدیک یا بیچ کے نزدیک یا کسی ہائی وے کے اوپر جو زمینیں لے لیں گے کسی روڈ فرنٹ کے ساتھ, کسی پرپوز روڈ فرنٹ کے ساتھ, ان کو فائدہ ہوگا. فائلوں میں اور زمینوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فائل کاغذ زمین کی بھی فائل ہوتی ہے نہیں. آپ کسی سوسائٹی میں آپ کہتے ہیں جی پلاؤ آپ کو فائل دے دیتے ہیں. فائل جو ہوتی ہے وہ آپ کے نام پہ وہ زمین ٹرانسفر نہیں ہوتی, وہ آفس کی فائل ان کی ہوتی ہے. اب فائل کے بعد آپ انسٹالمنٹ پے کرتے رہتے ہیں, اس کے بعد پھر جا کے بیلٹنگ ہوتی ہے, پھر آپ پہ ڈیولپمنٹ چارجز لگتے ہیں. پھر ڈیولپر جب تک اس سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ نہیں کرتا آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. کھچڑی پکتی ہے پوری. اب اکثر لوگ مجھے سوال کرتے ہیں جی ہم نے فلاں سٹی میں, فلاں ٹاؤن میں, فلاں میں سوسائٹی میں پلاٹ لیا تھا, اس کو بیچنا ہے. تو بھائی ری سیل تو تب ہوگی نا جب ڈیولپر نے ڈیولپمنٹ کی ہوگی, یا اس سوسائٹی کی جو لوکیشن تھی اگر ہے ہی گوادر سے, وہ ایران بارڈر کے اوپر
100 کلومیٹر دور, تو اس کو کیسے بیچا جائے گا؟ کسی لوکل کنسلٹنٹ سے مشورہ کرتے, آپ گوادر میں وزٹ کر لیتے, سائٹ دیکھتے, اس کے بعد آپ زمین لیتے. تو جو فراڈ ہوتے ہیں, اسکیم ہوتے ہیں, اس میں 75% 65% جو خریدار ہوتا ہے اس کا اپنا ہی فالٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے آنکھیں بند کر کے اندھا ہو کے زمین خریدی ہوتی ہے. تو جو بندے آنکھیں بند کرتے ہیں ان کی آنکھیں پھر کوئی نہ کوئی کھولتا ہے نا. تو پہلے آنکھیں کھول کے دیکھ لو, جس کی ری سیل ہے جگہ کی, آپ وہ لے لو. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ریزورٹ بنانا ہے, اچھا ٹھیک ہے, تو وہ جگہ لے رہا ہوتا ہے گوادر میں. جب ادھر بنانے کے لیے آتا ہے, پتہ چلتا ہے یہ تو جگہ تو میری پہاڑوں کے پاس ہے, سرا میں, تو ریزورٹ کیسے بنے؟ تو مقصد یہ ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے لینڈ لے رہے ہیں, جس لینڈ کو وزٹ کر لیا جائے, تو لینڈ کو وزٹ کر کے لیا جائے, یا جو اتھینٹک رجسٹرڈ ممبرز ہیں, کنسلٹنٹ ہیں گوادر کے, SCCP سے یا چیمبر آف کامرس سے یا اس سے ریلٹر ایسوسیشن سے, ان کے تھرو لینی چاہیے. کام میں نوٹ کا سننا ہے, کیا واقعی نوٹ ہے پراپرٹی کے کام میں؟ دیکھیں, جس بھی فیلڈ میں آپ اسٹرگل کریں گے, محنت کریں گے, اس میں رزق حلال آپ کو ضرور ملتا ہے. پراپرٹی کا کام بھی ایسا ہی ہے, ٹریڈنگ ہے, ٹریڈنگ کا کوئی بھی کام ہو تو یہ تجارت جو ہے یہ سنت نبوی ہے. تجارت جنہوں نے بھی کی یا ہجرت جنہوں نے بھی کی تو ارننگ ان کے لیے زیادہ ہوتی ہے. جو لوگ ڈر کے بیٹھے رہے کسی جگہ پہ, نہ انہوں نے ہجرت کی نہ انہوں نے تجارت کی, جو ہجرت کر جاتا ہے وہ تجارت بھی کر لیتا ہے. تو جو ہجرت کر گیا تجارت کر گیا, جس نے تجارت کر لی اس نے ہجرت کر لی, اس کے لیے تجارت مشکل نہیں, جس نے تجارت کر لی اس کے لیے ہجرت مشکل نہیں. ہاں, اس کے لیے مشکل نہیں ہے, ظاہری بات ہے. جو ہجرت کر جاتا ہے وہ تجارت کر. بندہ پراپرٹی کا کام کرنا چاہتا ہے جی, کیا اس کو ایڈوائس ہے؟ میں اس کو یہی ایڈوائس کروں گا کہ پہلے جس چیز کی وہ اس میں کافی ساری, میں پہلے بتا رہا ہوں, پوری انڈسٹری ہے, ریل اسٹیٹ پراپرٹی پوری انڈسٹری ہے, وہ ایک فیلڈ کو پکڑے. اگر وہ ہائی رائز میں جانا چاہتا ہے تو پھر اسی کو پکڑے, اینڈ تک اسی میں جائے. اس کی میں سمپل سی اگزامپل دیتا ہوں کہ ایک بندہ MBBS کر لیتا ہے. اب MBBS کرنے کے بعد اس کو اسپیشلائزیشن کے لیے FCPS کرنا پڑتا ہے. اب FCPS وہ نیورو میں کر لے یا یورالوجی میں کر لے یا گائنی میں کر لے, تو وہ پھر اسی فیلڈ میں جاتا ہے. اب بیسک چیزیں آپ کو ساری سمجھنے کے لیے وہ ضروری MBBS کر لیں, لیکن اس کے بعد آپ نے ایک فیلڈ میں FCPS کرنا ہوتا ہے. اب جیسے میں نے زمینوں کے اندر مشکل کام تھا, میں نے اس میں FCPS کیا ہے, میں نے اس کی ایچی بیچی یہ وہ اسی میں رہا ہوں, پھر میں نے اپنی لائن چھوڑی نہیں. ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ان کا ایک اور بھی سب سے بڑا پرابلم ہے, وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے 6 مہینے 7 مہینے ایک کام کیا, اس کے بعد ان کے کسی کزن یا کسی ریلیٹیو نے کہا جناب یہ دبئی میں یہ کام ہو رہا ہے یا اس فیلڈ میں زیادہ پیسے کما لیے ہیں, تو وہ اس کو چھوڑ کے ادھر لگ جاتے ہیں. تو یہ کیوں نہیں ہمارے نیو یوتھ میں صلاحیت ہے کہ وہ بولے نہیں بھائی میرا کام بہت اچھا چلا, یا تو آگے کر لے, تو نہیں جانا. یہ اصل میں راتوں رات جو ہماری یوتھ ہے یہ کروڑپتی بننا چاہتے ہیں, اربپتی بننا چاہتے ہیں. دیکھیں, آپ جس فیلڈ میں ہیں, جس کو آپ نے چوز کر لیا, کوشش کریں کہ اس فیلڈ کا آپ انتخاب کریں جس کا آپ کو شوق ہے, جس کا آپ کو شوق ہے. مجھے ساحلوں کا, سمندروں کا, بیچز کا, گھومنے پھرنے کا یہ شوق تھا, میں نے اسی فیلڈ کا انتخاب کیا. مجھے اس میں مجھے اسٹریس نہیں ہوتی. اب ایک بندہ ہے جس کو اگر ٹورزم کا شوق ہے تو آ کے گوادر میں اپنی ٹورزم کمپنی رجسٹر کرا لیں, ساتھ خود بھی گھومتا رہے گا, لوگوں کو بھی گھماتا رہے گا, وہ 24 گھنٹے کام کرے گا. تو کوئی بھی بزنس ہوتا ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے, آپ سو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دماغ اسی کام میں چل رہا ہوتا ہے. جب تک آپ کا دماغ اس کام میں نہیں چلے گا آپ سکسیزفل نہیں ہوں گے. ایک ہی فیلڈ کو پکڑیں, اسی میں رہیں, اور اسی میں آپ اپنے آپ کو ایک برانڈ بنائیں, اپنا ایک نام پیدا کریں, اور اسی میں آپ کو کامیابیاں پھر ملیں گی. مجھے بتائیں, آپ مجھے بڑے کوئی فائن بھی لگ رہا ہے اور شائن بھی کر رہا ہے, کیا راز کیا ہے فائن اور شائن کا پیچھے آپ کے؟ اسٹرگل ہے, محنت ہے, اور جو سیکھا ہے استادوں سے ابھی تک سیکھ رہے ہیں, ابھی تک سیکھنے کا عمل جاری ہے. اسٹرگل اور محنت کر کے آپ کے چہرے پہ شائن آ گئی؟ آ جاتی ہے. جب آپ رزق حلال کماتے ہیں, لوگوں کی مصیبتوں کا حل کرتے ہیں, لوگوں کو آپ دھوکے نہیں دیتے, جو چیز آپ جس کو بتاتے ہیں آپ وہی ڈلیور کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو جانا فائن بھی ہے, شائن بھی ہے, اور ابھی میرے ساتھ آن لائن بھی ہے. کیسی کنیکٹیوٹی ہو گئی ہے نا, دیکھیں کتنے فائن لگ رہے ہیں ماشاء اللہ سے, اور چہرہ تو الگ ہی شائن کر رہا ہے کوئی. اور آن لائن. جی تھینک یو جناب, شکریہ. آپ کو میں نے انوائٹ کر دیا, آپ ضرور آئیں گے گوادر. بالکل حاضر ہوں گا. تو مجھے بتائیں کہ اوور ورلڈ پورے پاکستان میں پراپرٹی کا کام کیسا ہے؟ پورے پاکستان میں پراپرٹی کا کام, جنہوں نے زمینیں خریدی ہیں, چاہے وہ پنجاب میں ہوں, چاہے وہ ایگریکلچرل لینڈز ہوں یا بیرن لینڈز ہوں, ان کو تو کوئی نہیں. آپ اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں, سندھ کے انٹیریئر میں چلے جائیں, جس نے پچھلے سال اگر کوئی 5 ایکڑ زمین لی ہے, اس نے چاہے کہ ٹھیکے پہ دے دیا ہے یا کاشتکاری خود کر لی ہے, اس زمین کی قیمت بڑی ہے.
لیکن جس نے کسی سوسائٹی میں پلاٹ لیا ہے یا فائل لیا ہے تو وہ اصل میں انویسٹروں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. سپوز بیریا ٹاؤن ہے, میں نام لے لیتا ہوں, نام نہیں لینا چاہ رہا تھا. اب بیریا ٹاؤن میں فائلوں کا سسٹم چلا, کئی لوگ اوپر چلے گئے, کوئی لوگ نیچے آ گئے. بیریا ٹاؤن کا برا نہیں کہہ رہا, لیکن کیونکہ یہ اوورسیز بیٹھے ہوتے ہیں, باہر انویسٹر بیٹھے ہوتے ہیں, مگرمچھ ہوتے ہیں, وہ مارکیٹ کو اپ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جہاں پہ آپ زمینیں خریدتے ہیں, آن گراؤنڈ آپ کی زمین ہوتی ہے, اس کی ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کے نام وہ زمین ٹرانسفر کر دیتا ہے, اس کا آپ کا جی پی ایس ہو جاتا ہے, ڈیمارکیشن ہو جاتی ہے, تو اس میں ریٹ میں کوئی کمی نہیں آتی. پورے پاکستان میں ایک جگہ مجھے بتا دیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں اپنے ارد گرد وہ نظر دوڑا کے دیکھ لیں, جس نے زمین خریدی, زمین کو زمین کہتے ہیں, پیلی کہتے ہیں, وگا کہتے ہیں, ایکڑ کہتے ہیں, مربع, جس نے اس شیپ میں ٹریڈنگ کی ہے, خریدا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. جس نے فائل لیا ہے, پلاٹ لیا ہے, ان میں اوپر نیچے ان میں اوپر نیچے چیزیں ہوتی ہیں, کیونکہ فائل جو ہوتی ہے فائل ہوتی ہے, وہ زمین نہیں ہوتی. اچھا, تو افضال صاحب, گرو جی, افضال صاحب, گرو جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنا ٹائم دیا اور اتنا قیمتی وقت آپ نے مجھے فراہم کیا. اب اگر پبلک نے ہماری ڈیمانڈ کی تو ہم انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 پھر لے کر آئیں گے, اور اسی پہ بھی ہم انشاءاللہ گوادر پہ بات کریں گے, کیونکہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پہ کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے. بالکل جی, میں بذات خود گوادر گرو اور گوادر گرو کی ٹیم جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. انشاءاللہ جو بھی آپ اگر گوادر وزٹ کرنا چاہیں گے یا ہمیں بلائیں گے ہم آ جائیں گے, بلکہ آپ ہمارے پاس آئیں, اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں, اور گوادر گرو کی جو ٹیم ہے آپ کو پوری طریقے سے وہ انٹرٹین کرے گی, گوادر کی سائٹیں وزٹ کرائے گی, گوادر کی زمینیں کہاں کا کیا ہو سکتا ہے, گوادر کے مشہور جو وہاں کی گوادری حلوہ آپ کو کھلایا جائے گا, گوادر کی سی فوڈ, گوادر کی جو لوکل موسیقی ہے, گوادر کی جو سجی ہے, وہ ساری چیزوں سے آپ کو ٹیم کے ساتھ گوادر گرو کی ٹیم سے ملنے آئے گی انشاءاللہ. جی شور, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. اب آپ سے چاہتا ہوں میں اجازت. اب گرو جی کی باتیں مان لیں, اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا, میں اب بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر خاص طور پہ پیرنٹس, جو انہوں نے بولا کہ پیرنٹس ہی اصل اپنے بچوں کے لیے تباہ کاریاں پیدا کر رہے ہیں کہ ان کے بچے آگے جا کے مستقبل میں کچھ نہیں کر پائیں گے, تو آپ لوگ ان کی باتیں سن لیں, سمجھ لیں اور عمل کر لیں, جو ہو بتائیں پھر ہمیں, اور بالکل چلیں گے ہم ان کے ساتھ, بالکل گوادر آئیں گے, ہم پوری ٹیم کے ساتھ آئیں گے اپنی, اور فائن رہیں, شائن رہیں, اور کبھی کبھی نہ ہمیشہ نہیں رہنا بھائی, مجھے باتیں سنو گے یار, مجھے کیوں پٹوا رہے ہو اپنے والدین سے یار, ہمیشہ آن لائن رہو گے. فائن رہیں, شائن رہیں, اور کبھی کبھی نہ ہمیشہ نہیں, کبھی کبھی آن لائن رہیں.